پیارے دوستو، حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک اور پیارا سا واقعہ لے کر، جو ہے شداد اور اس کی جنت کے بارے میں۔ دوستو، آج ہم شداد کے بارے میں جانیں گے کہ شداد کون تھا اور آج کیوں وہ پوری دنیا کے لیے سبق بن گیا ہے۔ آج ہم آپ کو قوم عاد کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ ایک ایسی قوم گزری ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ہم نے اس جیسی قوم دنیا میں دوبارہ پیدا نہیں فرمائی۔ کیا ہے پورا واقعہ؟ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ قوم عاد احقاف کے علاقے میں رہتی تھی۔ احقاف ریت کے بنے اونچے ٹیلوں کو کہا جاتا ہے، جو اس وقت یمن اور عمان کے علاقے میں پڑتا ہے۔ یہاں آج سے تقریباً 850 سال پہلے یہ قوم آباد ہوا کرتی تھی۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا، اس قوم جیسی کوئی دوسری قوم پیدا نہیں کی گئی۔ اس قوم کے لوگوں کو سب کچھ ملا جو ایک عام انسان کی ضرورت ہوتی ہے: اچھا کھانا، صاف ستھرا پانی، کپڑا، اچھے مکانوں کے ساتھ ساتھ اس قوم کے لوگوں کے پاس دولت بھی تھی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا، قوم عاد کے لوگ خدا کے نافرمان بندے ہو گئے، نیک کاموں کو چھوڑ کر غلط کاموں میں زیادہ دلچسپی رکھنے لگے۔ یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر گئے اور شرک کے حالات میں جیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو غلط اور شرک کرنے والے کاموں سے بچا کر خدا کا فرما بردار اور ایمان پر لانے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو ایمان کی دعوت دی اور لوگوں کو سمجھایا کہ آپ لوگ غلط کام چھوڑ دو، ورنہ آپ پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور مرنے کے بعد دوزخ میں جاؤ گے۔ اگر جنت چاہتے ہو تو نیک کام کرو اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ۔ قوم عاد میں 2 بادشاہ گزرے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ شدید کی موت کے بعد جب شداد بادشاہ بنا، تب حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو بھی ایمان کی دعوت دی۔ تو وہ بولا، اگر میں نے تمہارا دین اپنا لیا تو اس میں مجھے کیا ملے گا؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اللہ وہ ہے جو موت اور زندگی دیتا ہے۔ اگر تم ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں جنت عطا فرمائے گا، ایک ایسی جنت جس کے محل سونے چاندی ہیرے جواہرات سے بنے ہوں گے، جس کی ہوا خوشبو سے مہکتی ہوگی، اور جو کچھ تم چاہو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اتنا سننے کے بعد شداد نے 2 لوگوں کو بلایا، اس میں سے ایک کو مار دیا اور دوسرے کو زندہ چھوڑ کر بولا، زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں، تو کیا تم مجھے خدا مانو گے؟ معاذ اللہ۔ پھر بولا، میں بھی اپنی جنت اس دنیا پر بناؤں گا اور عیش و آرام سے رہوں گا۔ پھر اس نے جنت بنانے کا مضبوط ارادہ کر لیا۔ اس نے ملک کے کونے کونے میں عالموں کے پاس پیغام بھیجا اور حکم دیا، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، مشک عنبر اور موارد سب جمع کر کے اس کے پاس لایا جائے۔ ہر طرح کا سامان جمع کرنے کے بعد اس نے ایک خوبصورت اور منموہک جگہ کی تلاش شروع کی، اور اسے وہ جگہ مل بھی گئی۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں کی ہوا بھی جنت کی ہوا کی طرح خوشبودار تھی۔ اس نے اس جگہ پر تمام ہیرے جواہرات جمع کرائے، بڑے بڑے تیز قسم کے کاریگر بلوائے اور عمارت کی مضبوط سے مضبوط نیو ڈلوانا شروع کر دی۔ اس کی دیواروں کی لمبائی لوگوں کی سوچ سے زیادہ لمبی تھی، اور اس کی چوڑائی کاریگروں کے حساب سے اس وقت کی سب سے زیادہ چوڑی تھی۔ دیواریں آسمان کو چھوتی تھیں اور اس کی چمک دمک چاند سورج سے بھی زیادہ تھی۔ جب سے دنیا قائم ہوئی، ایسا خوبصورت محل کہیں نہیں بنا تھا۔ اس کی دیواریں سونے چاندی کی اینٹوں سے بنائی گئی تھیں، اس کی چھت سونے کے پتوں سے سجائی گئی تھی، اس کے پلر خوبصورت سفید چمکدار پتھر سے مضبوط کیے گئے تھے، ہر ایک چیز بہترین طریقے سے سجائی گئی۔ وہاں کی نہروں میں ریت کی بجائے انمول موتی بچھائے گئے، اور پیڑوں کو سرخ سونے کے پھلوں سے لاد کر مشک اور عنبر کی خوشبو سے بھر دیا گیا۔ جس وقت ان پیڑوں سے ہوتے ہوئے ہوا گزرتی تو وہاں رہنے والوں کے دماغ کو خوشبوؤں سے بھر دیتی تھی۔ شداد نے زمین پر مٹی کے بجائے مشک و عنبر بچھوایا۔ اس کے محل کو چاروں اور سے لال سونے سے ترتیب دے کر سجایا گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، لوگ یہ نہ کہیں یہ سب دکھاوا ہے، تو اس نے رہنے کے لیے اپنے من پسند معشوقاؤں اور پریوں کو بھی اکٹھا کر لیا۔ یہ باغ اور محل 12 سال کی مدت میں بن کر مکمل ہوا۔ اس میں پوری دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت جواہرات لگا دیے گئے۔ جب یہ بن کر مکمل ہوا تو شداد کو خبر دی گئی کہ اس کی جنت اب تیار ہے۔ شداد کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ ملک کے تمام لوگوں کو محل کے باہر کھڑا کر دیا گیا شداد کا استقبال کرنے کے لیے۔ وہ ایک بڑی فوج لے کر اپنی جنت دیکھنے کے لیے چلا اور راستے میں علماء سے کہتا جاتا، آج کے بعد تم مجھے خدا بولو گے۔ جگہ جگہ لوگوں کو پھول لے کر کھڑا کیا گیا تھا اس کا استقبال کرنے کے لیے۔ شداد اپنی جنت کے دروازے سے کچھ ہی دور تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ گھوڑے پر سوار کوئی اس کے سامنے کھڑا ہے۔ شداد نے پوچھا، کون ہو تم اور میرا راستہ کیوں روکا ہے؟ اس گھڑ سوار نے کہا، میں موت کا فرشتہ ہوں، تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ اتنا سنتے ہی شداد کانپنے لگا۔ شداد نے بڑی نرمی اور بے چینی سے کہا کہ مجھے اپنی جنت کو 1 منٹ دیکھنے کی مہلت دے دو، پھر تم میری جان نکال لینا۔ موت کے فرشتے
فرشتے نے کہا یہ حکم دنیا کو پیدا کرنے والے کا ہے، اس کے حکم کے بعد مجھے اختیار نہیں کہ میں تمہیں 1 منٹ کی بھی مہلت دے سکوں۔ پھر اسی وقت موت کے فرشتے نے اس کی روح قبض کر لی اور گھوڑے سے گر کر شداد اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھے بغیر ہی وہیں مر گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس عالیشان محل کو طوفان کے ذریعے ریت کے ٹیلے میں تبدیل کر دیا۔ دوستو یہ تھا شداد اور اس کی جنت کا واقعہ، جسے اس نے اپنے گھمنڈ میں بنوا تو لیا لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے رہتی دنیا کے لیے سبق بنا دیا کہ دولت اور شہرت پر گھمنڈ کر کے کچھ حاصل نہیں ہونے والا، ہر کسی کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ شداد کو بھی اللہ نے بے شمار دولت اور طاقت عطا کی لیکن وہ خود کو خدا کے برابر سمجھنے لگا تھا، اور آج وہ پوری دنیا کے لیے نصیحت بن گیا کہ کبھی دولت پر گھمنڈ مت کرنا۔ دوستو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی دولت کو صحیح کام میں خرچ کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو گمراہی سے بچائے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔